السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ علی خان اور کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. آج اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے. ہمارے یہ جو سیارہ ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں، دی ارتھ، اس کی سب سے قدیم ترین زمین کی زمین جو کہ راولپنڈی میں ہے، ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کا پروجیکٹ ہے. گلشن کشمیر میں تھا، بھی کہہ رہی مالی تھی، میں کہہ رہی تھا بولوں یا ہے بولوں، خیر ہے، وہ بڑی قدیم پروجیکٹ ہے وہ گلشن کشمیر. اس حوالے سے میں نے ایک کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اب اس میں سوال، کئی لوگوں کے بہت سارے سوال آئے اور یقین کیجیے ایک جیسے سوال ٹائپ کر کے، کیونکہ میسج نیچے چلا جاتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کس کو کیا جواب دیا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کاپی پیسٹ کر دوں. تو مجھے بار بار دوبارہ سے سوال جو ہے نا وہ ٹائپ کرے تھے. وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا، بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. تو اب وہ جو سوال ہے میں اس کے جواب آپ کو دے رہی ہوں. آپ اپنے سوالوں کے جواب پلیز اس ویڈیو میں تلاش کر لیجیے گا اور دیکھ لیجیے گا. ایک تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ جنہوں نے نیب میں درخواستیں دے دی ہیں وہ کیا کریں، یعنی پہلے سے دی ہوئی ہے وہ کیا کریں. اب یہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے بڑا سلی کوشچن ہے، یعنی بے وقوفانہ سوال. میرا ماننا یہ ہے کہ سوال بے وقوفانہ بھی ہو کر لینا چاہیے، اپنی تسلی کر لینا چاہیے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے سے تو بہتر ہے کہ سوال ہی کر لیا جائے. تو میں اپنی بیٹی کو بھی کہتی ہوں کہ سوال کر لیا کرو، اگر آگے سے ٹھٹے بھی لگے، لوگوں کے لافٹر آئے، کوئی بات نہیں، آپ کو تسلی تو مل گئی، کوئی جواب تو مل جائے گا نا. اب میں آپ کو اس کا جواب میں دے چکی ہوں، میں اپنی کل کی ویڈیو میں بھی دے چکی ہوں کہ جنہوں نے نیب میں درخواستیں دے دی ہیں ڈائریکٹ نیب میں، یہ یاد رکھیے گا. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میری جو لسٹیں ہیں، میں نے جو نیب کی کیونکہ لسٹ، میں نے ایک نیب کی لسٹ یہی ہے نا کہ جو لوگ نیب میں گئے ہیں تو میرے پاس وہ نام ہے، تو یہ لسٹ ہی کہیں گے نا اس کو کہ بھئی یہ لسٹ ہے، یہ فلانا نام ہے، یہ اسما کا نام ہے، یہ افسر صاحبہ کا نام ہے، یہ چودھری منصور بھائی کا نام ہے، یہ لسٹ بن گئی نا. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لسٹ بنی ہے، وہ نیب کی جو لسٹ ہے وہ ہماری بھی، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے تو ہم نیب میں شامل ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آپ اس وقت بھی ہر شخص نے خود درخواست دی تھی، میں ہر شخص کے ان باکس پہ گئی تھی اور میں نے کہا جتنی زیادہ درخواستیں جائیں گی اچھا ہے. یعنی کہ ایک گھر میں اگر ایک شخص ہے، اس کے بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، تو تینوں بھائیوں کی میں نے کہا الگ الگ درخواستیں دیں. یہ نہیں کہ ایک ہی درخواست میں تینوں بھائیوں نے نام لکھ دیا، اپنے پلاٹ نمبر نہیں، الگ الگ کر کے دیں. لہٰذا جس نے درخواست دے دی ہے تو اس کو دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک بڑے ہی سادہ سے بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، ایک سرکولیٹ ہوئی تھی نیب کی طرف سے، ایک لسٹ سرکولیٹ ہوئی تھی اور اس سے بہت ایرر سے، یعنی کہ بہت غلطیاں تھیں. انہوں نے کہا تھا یہ آپ بالکل سرکولیٹ نہیں کریں، یہ پتہ نہیں کیسے باہر آ گئی ہے، لیکن ہماری اصل جو لسٹ ہے وہ آئے گی، ابھی کچھ ٹائم اس کو لگے گا، ابھی تک نہیں آئی ہے. اب اس میں کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا تو نام ہی نہیں ہے. وہ مجھے کہنے لگے میرا تو نام ہی نہیں ہے اس پہ. میرا تو ظاہر کام ہی ہے، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، میں سوال کرتی ہوں پہلے، تو وہ جیسے ڈاکٹر پہلے سوال کرتا، تو اسی طرح میں نے اسے کہا آپ نے نیب میں درخواست دی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے نیب میں ڈائریکٹ تو نہیں دی تھی، میں نے ایف آئی اے میں درخواست دی تھی، ایف آئی اے نے کیس ریفر کر دیا تھا نیب کو، تو ظاہر ہے میرے بھی تو درخواست وہاں چلی گئی ہوگی. تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ میک شور کر لیں کہ آپ نے ڈائریکٹ نیب کو ہی درخواست دی ہے، تو آپ کو دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے نہیں دی ہے درخواست، وہ کوئی بھی ہو، چاہے میری لسٹوں میں اس کا نام ہے تب بھی، یا نہیں ہے جس نے نہیں دی ہے درخواست، پلیز وہ لازمی، میں لفظ بار بار یوز کل بھی ویڈیو پہ کہا، آج بھی کہہ رہی ہوں، لازمی وہ درخواست دے دے، تاخیر نہ کرے، سستی نہ کرے کہ میں پیر کو دوں گا، بس جیسے میری ویڈیو ختم ہو آپ دینا شروع کر دیں. اچھا، پھر اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نیب میں جو ہماری شکایت گئی، درخواست گئی، تو کوئی ہمارا کیس تھا نیب میں. دیکھیے ہمارا نیب میں کوئی کیس نہیں تھا، متاثرین گلشن کشمیر کسی کا نیب میں کوئی کیس نہیں تھا. نیب نے کیس کیا تھا کیونکہ ہماری شکایات گئی تھی. شکایات کیسے گئی تھی؟ ہم نے درخواستیں دی تھی تو ہم نے شکایات کی تھی کہ بھئی ہمارے پلاٹ ہیں، ہمیں ابھی تک نہیں ملے میں. تو لہٰذا اس پہ انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی، تفتیش شروع کر دی، اور وہ پھر ایک کیس انہوں نے بنایا تھا ان کے شیخوں کے خلاف. تو ہمارا کوئی ویسے کیس نہیں تھا، ہماری شکایات تھی.
تو لہٰذا بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید وہ کوئی کسی کورٹ کیس میں ہے، ہمارا تو کیس ہے، ہمارا تو کیس چل رہا ہے، بات واضح نہیں ہوتی. تو پلیز بات کو نا اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ بات واضح کریں، کلیئر کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک درخواستیں جو دی ہوئی ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیس نیب میں ہے، ہمارا کوئی. ہاں، نیب نے فیصلہ تفتیش شروع کی، انہوں نے کیس بنایا اور اس کا ایک فیصلہ دے دیا جو ہمارے حق میں آ گیا، جو متاثرین گلشن کشمیر کے حق میں آیا. وہ میں اس کی ڈیٹیل کل کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ایک جو فارمیٹ بھیجا ہے اس میں میں نے ان پیج کا جو اپلیکیشن تھی وہ ان پیج کی صورت میں تھی، تاکہ اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں وہ لیپ ٹاپ پہ ہی کھلتی ہے، موبائل پہ نہیں کھلتی. آپ ایڈٹ کرنا چاہیں وہی آپ ٹائپ کر کے یا کروا کے کیفے سے آپ اسی کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کسی نے کہا کہ جی وہ تو کھلی نہیں. ایک نے نہیں کہا مجھے، میں ایک کی بات پر نہیں بات کر رہی ہوں، ایک کا تو جواب دے دیا، لیکن کئی لوگوں نے کہا ہمارے لیپ ٹاپ پر نہیں کھل رہی. آپ کے لیپ ٹاپ پر اگر ان پیج کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کھلے گی؟ یہ بھی تو سینس کی بات ہے. یہ بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا. لہٰذا میں نے ان سے کہا ہے کہ اس کا اسکرین شاٹ بھی دیا ہوا ہے، اتنے رپڑوں پہ نہ پڑے، ہاتھ سے لکھ لیں جناب. لکھنا پڑھنا ہم سب کو اردو میں لکھنا، اردو میں لکھ دیجئے، کیا ضرورت ہے انگلش جاننے کی؟ لکھے اردو میں، آسان کرے اپنی زندگی. اچھا، پھر اس کے بعد ہاں، جنہوں نے نہیں اگر کروائی وہ بھی میں بتا چکی ہوں. جنہوں نے نیب میں درخواستیں نہیں دی، ظاہر سی بات ہے وہ تو میں کہہ رہی ہوں لازمی دے دیں آپ اور تاخیر نہ کریں. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ایک اور چیز ہے، اب اگر کسی نے کچھ ٹائم کے بعد وہ مجھے کہے گا میڈم آپ کی لسٹوں میں میرا نام تھا تو مجھے تو پلاٹ ملنے چاہیے، اور مطلب لسٹوں میں نام تھا تو شاید میں ہی کوئی نیب میں درخواست بھیج رہی ہوں. ایسا نہیں ہے، آپ کی تفصیل ہے، آپ کے کاغذات ہے، طریقہ بتا چکی ہوں. اب تو بہت آسان ہے. تو اگر اب کسی نے مجھے کچھ دن بعد یہ کہا کہ بھئی میرے پلاٹ کا کیا ہوا، میں نے تو آپ کو لسٹوں میں نام لکھوایا تھا، سو کر گہری نیند سے اٹھ کر وہ آئیں گے کچھ دن بعد، تو دیکھیے میں یہ والا لنک، اس ویڈیو کا لنک ان کو شیئر کروں گی اور ان کو بلاک کر دوں. ٹو بی ویری آنیسٹ، اب اس طرح سے نہ کریں. آپ کا اپنا پلاٹ ہے جو کہ اتنا قیمتی ہے، جو لاکھوں اور کروڑوں کا ہے، اس کے لیے آپ اتنی لاپرواہی اور پھر اس پر الزام کسی اور کو دھرنا. میں روز روز بول کر ابھی میں ٹھیک ہوئی ہوں، کل سے تو ٹھیک ہوئی ہوں، میں اس پرسوں سے بھی میں ٹھیک نہیں تھی، اور ابھی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا بات کرنے کو. میری آواز سے لگ رہا ہوگا ابھی میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے بات کر رہی ہوں. تو اس لیے پلیز آپ لوگ خیال کیجئے اور دھیان سے چیزیں پڑھیں، سنیں. اور اب میں ویڈیو کی صورت میں، تاکہ جتنے لوگ ہیں آپ ان کو جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو بعد میں آپ کہتے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں، ہم ان کو کہتے تھے وہ سنتے نہیں تھے، آپ لنک شیئر کرتے، پھر ان کی مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر لیں. بیرون ملک میں جو لوگ ہیں وہ کیا کریں درخواستوں کے لیے؟ تو دیکھیے اس کے لیے گوگل میں آن لائن اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو صرف ہمیں چیئرمین نیب ہی کا ایڈریس ملتا ہے. آپ یہ کیجئے کہ وہی چیئرمین نیب کا جو میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، اور میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی وہ ایڈریس دے دیتی ہوں. آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. آپ اگر ڈی جی نیب راولپنڈی پہ ڈالیں گے تو آپ کو وہ ایڈریس میں اگر آپ کو چیئرمین نیب کا ہی مل رہا ہے، ڈی جی نیب راولپنڈی کا آن لائن کا نہیں مل رہا، اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ آپ مخاطب ڈی جی نیب کو کر لیں، ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی، اور پھر ای میل آپ کر دیں چیئرمین نیب، وہ جو میں لنک شیئر کر دوں گی، گوگل میں آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ کر دیجئے مخاطب، مگر اس بار آپ نے ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی کو ہی کرنا ہے، اور ان کا ایڈریس اگر آپ پوسٹ کر رہے ہیں ڈاک کے ذریعے یعنی کہ کوریئر کے ذریعے تو وہ بھی آپ انہی کے ایڈریس میں کریں گے. البتہ وہ ان کا آفس اسلام آباد میں موجود ہے، آخر میں اسلام آباد لکھا ہوتا ہے، لیکن کرنا آپ نے ڈی جی نیب کو ہی ہے. اچھا، اب کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ پلاٹ خریدنے والا کہ درخواست جو ہے وہ کون درخواست دے گا؟ اگر پلاٹ خریدنے والے کا انتقال ہو گیا ہے تو درخواست کون دے گا؟ جناب درخواست وہی دے گا جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. ان کی بیگم ہے، ان کے بچے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درخواست میں لکھ کر دیا کہ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اب ہماری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے،
तो जनाब मैं आपको ये दरख्वास्त दे रहा हूँ, ये मेरे वालिद का प्लॉट था, यूं हुआ। तो आप वो जो आपको स्क्रीनशॉट दिया वो तो एक आपको फॉर्मेट दिया ना, उसमें कुछ कहानी आप अपनी भी तो डालेंगे। आप सबकी अलग अलग कहानी है ना। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उनके लिए दरख्वास्त तो मैंने दी है ना, तो क्योंकि मैं सबसे बड़ी औलाद हूँ तो मैं ख्याल कर रही हूँ। 5 लोग फॉरेन कंट्रीज में, उनके यहाँ पर बच्चे देखभाल कर रहे हैं। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में आप कर लें, अगर आपके बच्चों के पास कागजात हैं तो आप लिख सकते हैं कि जी उनकी सारी देखभाल हम करते हैं। तो हमारे वालिद का हुक्म है, अगर हयात है वालिद तो वालिद का हुक्म है कि हम आपको दरख्वास्त भेज दें ताकि जल्दी आपको पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ईमेल में आपकी नज़रों से ना गए। थोड़ी सी कहानी आपको अपनी कहानी खुद डालनी पड़ेगी, लिहाजा ये चीज़ें भी आप करेंगे। अब ये बड़ा अजीब सा है कि भाई वालिद का इंतकाल हो गया या वालिद का इंतकाल हो गया या वालदा का, या ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल अभी लोगों ने दरखास्तें, लोगों ने लिस्टों में भी नाम लिखवाया, एहतजाज में भी आए और उनका इंतकाल हुआ। ये भी बड़ी ज़्यादती है। तो मैं आखिर में शेखों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अब ज़्यादतियाँ करना, अगर आप ये ना करते तो ये सारा कुछ हम ना करते, हमें ये सारा कुछ ना करना पड़ा था। अभी तो रमज़ान गुज़रे हैं, अभी ईद कुर्बां आने वाली है। खुदारा आप अभी भी थोड़ा-सा करम कीजिए, थोड़ा-सा मेहरबानी कीजिए, थोड़ी-सी ये वाली सिर्फ़ अल्लाह ताला की, जो हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बड़ा ही निहायत मेहरबान है। हम कहते हैं ना, तो थोड़ी हमें अल्लाह ताला की, अल्लाह ने अपनी सिर्फ़ इंसानों को दी हुई है थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-सी आप कीजिए, थोड़ा-सा अच्छा रिकॉर्ड हो जाता आपका। तो हम कोई भी नैब में दरख्वास्त के लिए नहीं जाता। लेकिन अब मैं फिर आखिर में यही कहूँगी, प्लीज़ बराए मेहरबानी आप ज़रूर नैब में आप दरख्वास्तें दे दें। जिसने नहीं दी हैं, उसको पता है कि उसने नहीं दी, तो वो दे दे। और मैं जो फॉर्मेट दे रही हूँ उसमें चेयरमैन नैब का है, लेकिन आपने डीजी नैब रावलपिंडी को ही देना है। प्लीज़ इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। उस्मा अली खान हमेशा हाज़िर है। लेकिन पहले अगर उसका जवाब ऑलरेडी है तो फिर मैं भी थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ कि इंसान हूँ मैं भी, जिस तरह से काम कर रही हूँ बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ी-सी आप भी एफ़र्ट कीजिए और अपने सवालों के जवाब आप ढूँढ लीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।